الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ میں الحمدللہ ہم نے اب تک 90 آیتیں اور 10 رکوع مکمل کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 91 سے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آیت پڑھیں گے، پھر ترجمہ، پھر تفسیر۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کلام اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اسی کلام پر ایمان رکھیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی توریت، اور وہ اس کے سوا دوسری آسمانی کتابوں کا انکار کرتے تھے، حالانکہ وہ بھی حق ہے، اور جو کتاب ان کے پاس ہے وہ اس کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ اے پیغمبر، تم ان سے کہو کہ اگر تم واقعی توریت پر ایمان رکھتے تھے تو اللہ کی نبیوں کو پہلے زمانے میں کیوں قتل کرتے رہے؟ اب اس آیت میں یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم توریت کے علاوہ کسی کتاب کو نہیں مانتے، اور اس پر ان پر سوال کیا گیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان یہودیوں سے کہا جاتا ہے کہ آمنوا بما انزل اللہ، کہ ایمان لاؤ اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے تم پر نازل فرمائی ہے، یعنی قرآن کریم پر اور آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی تشریف لانا بھی ان کے علم میں تھا، اور وہ بخوبی جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہی پیغمبر ہیں۔ تو اس کے جواب میں قالو، یہودیوں نے کہا، نؤمنو، ہم ایمان رکھتے ہیں، بما انزل علینا، اس چیز پر جو ہماری طرف نازل کی گئی، ہم تو توریت پر ایمان لانے کے پابند ہیں، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کے سوا انکار کرتے ہیں، یعنی توریت کے علاوہ کسی اور چیز کے ایمان لانے پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابند نہیں کیا۔ پہلے انجیل کا انکار کیا تھا، اب قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں، حالانکہ وَهُوَ الْحَقُّ، وہ بھی حق ہے، مصدقاً لما معہم، جو کتاب ان کے پاس آئی ہے اس کی تصدیق بھی کرتی ہے، یعنی توریت میں قرآن کا ذکر ہے، مگر اس کے باوجود اس کا انکار کرتے ہیں، اور اس میں پیشن گوئیاں بھی ہیں توریت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا بھی ہے، قرآن کا بھی ہے، پیشن گوئیاں بھی ہیں، اور اس کی تصدیق کرتا ہے۔ تو یہ یہودیوں نے جو کہا تھا کہ ہم صرف اس کتاب پر یعنی توریت پر ایمان لائیں گے جو ہمارے اوپر نازل کی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے، کہ دوسری کتابوں کے انکار کی وجہ کیا ہے، جبکہ وہ بھی حق ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ توریت پر ایمان لانے کے دعوے دار ہیں، تو قل، اے پیغمبر، آپ ان سے کہیے کہ اگر تم واقعی توریت پر ایمان رکھتے تھے تو اللہ کی نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے؟ انبیاء اکرام کو قتل کرنا تو تمام آسمانی کتابوں کی روح سے کفر ہے، پھر بھی تمہارے لوگوں نے انبیاء کو قتل کیا، اور تم نے ان قاتلوں کو اپنا پیشوا بنایا، تو تم نے توریت کے ساتھ ہی کفر کر لیا، اور اس طرح تمہارا دعویٰ ہی غلط ٹھہرا۔ یہ تھا آیت نمبر 91۔ اب آتے ہیں آیت نمبر 92 پہ۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور خود موسیٰ کو تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے ان کے پیٹھ پیچھے یہ ستم ڈھایا کہ گائے کے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ تو اس آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ تمہارے توریت پر ایمان لانے کا جو دعویٰ ہے وہ درست نہیں ہے، اور اس کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام واضح کھلی نشانیاں یعنی معجزات لے کر آئے تو تم نے ان پر ایمان لانے کے بجائے بچڑے کو معبود بنا دیا، کھلا شرک کیا۔
جو کہ تمام آسمانی کتابوں کے مطابق یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تمہارے آباء و اجداد ظلم کرنے والے تھے. تو یہ بچھڑے کے متعلق جو یہاں پہ ذکر آیا ہے، یہ کیونکہ پہلے کی ہماری بیان میں آ چکا ہے، تفسیر میں آ چکا ہے، تو ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے. اس کا ہم اگر دیکھیں، اگر کسی کو چاہیے تو پچھلے جو ریکارڈنگ سے انشاءاللہ اس میں مل جائیں گی. تو اب آتے ہیں آیت نمبر 93. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اب یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو بلند کر دیا، اور یہ کہا کہ جو کچھ ہم نے تم کو یاد کیا تھا یا تم کو دیا تھا اس کو مضبوطی سے تھامو، اور جو کچھ کہا جائے اسے ہوش سے سنو. کہنے لگے ہم نے پہلے بھی سن لیا تھا مگر نہیں عمل کیا، اب بھی ایسے ہی کریں گے. اور دراصل ان کے کفر کی نحوست سے ان کے دلوں میں بچھڑا بسا ہوا تھا. آپ ان سے کہیے کہ اگر تم مومن ہو تو کتنی بری ہیں وہ باتیں جو تمہارے ایمان تمہیں تلقین کر رہا ہے. اب یہ جو آیت ہے اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم نے بار بار عہد توڑا، خود شرک کا تم نے مطالبہ کیا، پھر اس کے بعد جو بھی قانون تمہارے پاس آئے تو تم نے اس کو بھی توڑ دیا، رون دیا، اور بہانے سے اس کو ٹالتے رہے اور کہہ دیا کہ ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جو ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، بلند کر دیا تمہارے اوپر پہاڑ کو. اور یہ بھی جو پہاڑ کو بلند کرنا طور کو، یہ بھی واقعات ہم پہلے بھی رکھ چکے ہیں. اصل میں قرآن میں کوئی بھی ایک واقعہ جب شروع ہوتا ہے تو اس کا کچھ حصہ ایک جگہ ملتا ہے، دوسرا حصہ کہیں اور ملتا ہے، تو شروع میں ہی اکٹھا کر کے ایک واقعہ کے طور پہ یہ پیش کر دیا گیا تھا. اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جب یہ لوگ گئے تھے وہاں پر طور پہاڑ کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو ان کے سروں کے اوپر معلق کر دیا تھا، اور پھر وہ ڈر گئے تھے اور کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں اور عمل کریں گے. تو یہ اسی کا بات ہو رہی ہے یہاں پر کہ کس طرح پہاڑ کو اکھاڑ کر ان کے سروں کے اوپر معلق کر دیا تھا، اور اس طرح کھڑا کر دیا جس طرح چھت تمہارے سروں پر ہے، اور کہا خذو ما آتیناکم بقوۃ، کہ پکڑو مضبوطی کے ساتھ اس کو جو ہم نے تمہیں دیا، یعنی توریت. واسمعوا، اور سنو. اس پر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا مگر ہم نے مانا نہیں. مطلب یہ کہ ہم نے کتاب سن لی مگر اس پر عمل نہیں کریں گے، کھلے الفاظوں میں کہا. تو سوال یہ ہے کہ کیا تمہارا ایمان تمہیں یہ سبق دیتا ہے کہ وہ وعدہ کر کے بگڑ جاؤ؟ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور پلا دی گئی ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت، یعنی ان کے دلوں میں محبت ڈال دی گئی. بِكُفْرِهِمْ، اور انہوں نے کیا کیا؟ کفر کر بیٹھے. ان کے کفر کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں قل، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، وہ بہت ہی بری چیز ہے جس کے لیے تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان کنتم مؤمنین، کہ اگر تم واقعی مومن ہو تو کیا تمہارا ایمان تمہیں بچھڑے کی پوجا کا حکم دیتا ہے؟ تو یہ تو بری بات ہے، کیونکہ خالص ایمان کبھی بھی کسی کو قتل نہیں کرتا، نہ ہی بچھڑے کی پرستش پر آمادہ کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ توریت پر تمہارا ایمان ہی نہیں. یہ تھا آیت نمبر 93. اب آتے ہیں آیت نمبر 94. قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقین. اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ ان سے کہیے کہ اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، جیسا کہ تمہارا کہنا ہے،
تو موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ اگر واقعی سچے ہو۔ تو پہلے ایک آیت گزر چکی تھی پچھلے پروگرام میں، اور آگے بھی ایک آیت آنے والی ہے ایسی، جس میں یہودی اور نصارہ جو ہیں، کرسچنز جو ہیں اور یہودی جو ہیں، دونوں کی غلط فہمی کا ذکر ہے کہ جنت صرف اور صرف انہی کے لیے ہے، کوئی اور اس میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ تو ان کے اس دعوے پر اللہ نے یہاں جواب ارشاد فرمایا کہ قل، آپ فرما دیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ فرما دیں کہ اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر محض تمہاری ہی لیے ہیں، تمہارا یقین ہے کہ تم ضرور جنت میں جاؤ گے، تو اللہ نے انہیں چیلنج کرتے ہوئے فرمایا، اور کیا چیلنج کیا کہ تم کو اگر یقین ہے کہ تم ضرور جنت میں جاؤ گے تو فتمنوا الموت، پھر ذرا موت کی تمنا تو کرو، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ ظاہر سی بات ہے، جسے آخرت میں اپنی کامیابی کا یقین ہوگا وہ تو چاہے گا کہ کب موت آئے، کب وہ ہمیشہ ہمیشہ آرام اور راحت ملے اسے، جنت کی نعمتیں ملے اسے، اور دنیا کی تکلیف ختم ہو جائے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا ہے کہ اگر تم کو یقین ہے تو پھر ٹھیک ہے، موت کی تم تمنا کرو۔ یہ چیلنج کیا اللہ نے۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 95، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اللہ رب العزت یہاں فرماتے ہیں کہ اور ہم بتائے دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو کرتوت آگے بھیج رکھے ہیں ان کی وجہ سے یہ کبھی ایسی تمنا نہیں کریں گے۔ اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ سب ان کی زبانی دعوے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، لیکن اس جنت میں جانے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے، جو ذریعہ ہے، وہ ہے موت، اور وہ کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہاں پر وہ کس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا، یعنی ان کا اعمال کیا ہے۔ تو ان کو اپنے کرتوتوں کا علم ہے، تو لہٰذا یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ظالموں کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کیا ظاہر کرتے ہیں اور ان کے باطن میں کیا چھپا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر یہ لوگ قرآن پاک کا چیلنج قبول کر کے جھوٹ موٹ بھی موت کی تمنا کر بیٹھتے تو ہلاک ہو جاتے، اسی لیے انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں ظلم کرنے والوں کے بارے میں۔ پھر ہے آیت نمبر 96، وَلِتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں کہ بلکہ یقیناً تم ان لوگوں کو پاؤ گے کہ انہوں نے زندہ رہنے کی حرص دوسرے تمام انسانوں سے زیادہ ہے ان کے اندر، یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ۔ ان میں کا ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال عمر پائے، حالانکہ کسی کا بڑی عمر پا لینا اسے عذاب سے دور نہیں کر سکتا، اور یہ جو عمل بھی کرتے ہیں اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودی موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے، بلکہ لمبی عمر کی خواہش کریں گے، یعنی ان لوگوں میں زندہ رہنے کا حرص ہے، دوسرے تمام لوگوں سے زیادہ بڑھ کر ہے، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ ہے جو مشرک ہیں۔ اب مشرک کا کیوں ذکر کیا گیا یہاں پہ؟ کیونکہ مشرک کے نزدیک آخرت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، تو ان کی بات کیا کرنا۔ مگر یہ یہودی آخرت کو مانتے ہوئے بھی دنیاوی زندگی کی خواہش کرتے ہیں اور موت سے ڈرتے ہیں، حالانکہ جو صاحب ایمان ہیں وہ موت سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ صحابہ اکرام کے اگر حالات ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے ہیں سب، کہ موت کو بھی ہمیشہ ہمیشہ راحت کا ذریعہ سمجھتے تھے، اور موت کے ہر وقت انتظار میں رہتے تھے کہ کب جنت کی وادیوں میں پہنچ جائیں۔ جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک لباس پہنے ہوئے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ،
تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے ابا جان، یہ لباس جو آپ نے پہن رکھا ہے یہ جنگی لباس نہیں ہے۔ تو حضرت علی نے کیا فرمایا کہ بیٹے، مجھے اس چیز کا خوف نہیں کہ موت مجھ پر گرے یا میں موت پر، ہمیں تو شہادت کی تمنا ہے، موت ہمیں خوفزدہ نہیں کر سکتی۔ تو یہ ہے صحابہ کی سوچ۔ تو انسان کو جب اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیشہ رہنے والی نعمتیں حاصل ہوں گی تو اسے معلوم ہوگا کہ دنیا کی زندگی کتنی حقیر چیز ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگر دنیا میں کوئی تکلیف پیش آ جائے، کوئی بھی تکلیف، تو اس سے دل برداشتہ ہو کر موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص محض تکلیف کی وجہ سے موت کا طالب نہ ہو، بلکہ یوں دعا کرے کہ اے اللہ، جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو تو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو وہ عطا کر دے۔ تو فرمایا یود احدہم، کہ ان لوگوں کی حالت یہ ہیں کہ ان میں سے ہر ایک شخص خواہش کرتا ہے کہ اس کی عمر 1000 سال ہو جائے۔ فرمایا کہ اگر ان کی یہ خواہش پوری بھی ہو جائے، یعنی 1000 سال ان کی زندگی میں بھی مل جائے ان کو، اور 1000 سال سے بھی اوپر کے ہو جائیں، اس کے باوجود اتنی لمبی عمر میں بھی انہیں عذاب پہنچ کے ہی رہے گا، ان کو عذاب نہیں بچا سکے گا، کیونکہ وہ آخر میں ایک نہ ایک دن اللہ کی گرفت میں آئیں گے، کیونکہ ضدی لوگ ہیں یہ لوگ کفر میں مبتلا ہیں، انہیں اپنی روحانیت ان کی اپنی تباہ کر چکے ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے، وہ ان کی عقائد اور اعمال کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے، اسی کے مطابق ان کو بدلہ ملے گا۔ تو یہ تھا آیت نمبر 96۔ اب آتے ہیں آیت نمبر 97۔ آیت نمبر 97 ہے قل من کان۔ اچھا، یہاں پر میں ایک بات یہاں پر ایکسپلین کرتی چلی جاؤں کہ آپ نے یہاں پر دیکھیں گے آیت نمبر 96 کے برابر میں جہاں پہ رکوع لکھے ہوئے ہوتے ہیں، جب ہمیشہ قرآن شریف کی جو سائڈ لائن ہوتی ہے وہاں جہاں پہ رکوع لکھا ہوتا ہے، کبھی کچھ لکھا ہوتا ہے، نصف لکھا ہوتا ہے، وہاں پہ آیت نمبر 96 کے سامنے لکھا ہے سائڈ پیج پہ معانقہ۔ اور قرآن میں کبھی کبھی آپ یہ جگہ یا تو معانقہ لکھا ہوگا یا کسی قرآن میں میم عین لکھا ہوتا ہے معا، تو دونوں کے معنی سیم ہیں۔ اب اس معانقہ یا معا کے معنی کیا ہے؟ اب جب ہم قرآن شریف پڑھ رہے ہیں تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بھی ہمارا جان لینا زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ علامت جو ہے یہ کیوں ہے یہاں پر؟ تو یہ علامت اس جگہ اس لیے لکھی گئی ہے کہ جہاں یہاں پر 2 تفسیریں ممکن ہیں، ایک تفسیر کے مطابق ایک جگہ وقف کرنا ہوگا اور دوسری تفسیر کے مطابق دوسری جگہ۔ تو ان میں سے کسی ایک جگہ کو وقف کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک جگہ وقف کرنے کے بعد دوسری جگہ وقف کرنا درست نہیں ہے۔ یعنی اس آیت میں اگر آپ دیکھیں گے آیت نمبر 96 میں، تو آپ کو 2 جگہ، ایک ہی آیت کے اندر 2 جگہ آپ کو 3 ڈاٹس نظر آئیں گے۔ تو آپ کو جو پہلا ڈاٹ یہاں جائے، اگر آپ نے وہاں پہ اس کو وقف کر لیا تو پھر دوسری والی جہاں 3 ڈاٹس بنے ہوئے ہیں وہاں پہ وقف نہیں کرنا ہوگا، یا اگر آپ نے پہلے نہیں کیا وقف، آگے پڑھتے چلے گئے کہ سانس میں، تو جو سیکنڈ والا ڈاٹس 3 بنے ہوئے ہوں گے آپ نے وہاں وقف کرنا ضروری ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معانقہ یا معا جہاں پہ لکھا ہوا نظر آ جائے تو آیت کے اندر دیکھیے گا آپ کو 3 ڈاٹس نظر آئیں گے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر 2 طرح کے تفسیر موجود ہیں، اور ایک جگہ کا وقف کرنا زیادہ بہتر ہے اور دوسری جگہ وقف کرنا نہیں ہوگا آپ کو پھر۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ایک جنرل نالج کی بات مجھے رکھنی تھی، تو وہ میں نے الحمدللہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب آتے ہیں آیت نمبر 97۔ قل من كان عدوا للجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ اللہ رب العزت یہاں فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر کہہ دو کہ اگر کوئی شخص جبریل کا دشمن ہے تو ہوا کرے، انہوں نے تو یہ کلام اللہ کی اجازت سے تمہارے دل پر اتارا ہے، جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے
اور ایمان والوں کے لیے مجسمے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ یہاں پر اس آیت میں جو ذکر ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہودیوں کی جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی، معاذ اللہ۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے چہیتے بندے، حالانکہ ان کا حال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جو سب سے مقرب قریب ترین فرشتے ہیں یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام، یہ یہودی ان کے بارے میں صاف صاف کہتے تھے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں اور ہم ان کے دشمن ہیں۔ اب ہوا یہ تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونی شروع ہوئی تو اس وقت آپ نے لوگوں کو بتایا کہ میرے پاس جبرائیل وحی لے کر آتے تھے اور جو اللہ تعالیٰ کے قریب ترین فرشتے ہیں۔ اب جب یہودی نے یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے، اگر کوئی اور فرشتہ وحی لے کر آتا تو ہو سکتا تھا ہم بات مان لیتے، لیکن یہ فرشتے تو ہمارا دشمن ہیں، یہ ہمارے لیے بڑے سخت احکامات لایا کرتے ہیں اور ہمارے اگلے بڑوں کو اس سے سخت تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم خود جبرائیل کو اپنا دشمن سمجھتے ہو جبکہ وہ اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، تو جو شخص اللہ کے فرشتوں کو دشمن مانے وہ اللہ کا چہیتا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ ہی کی مقدس مخلوق ہیں۔ جب کوئی ان کا دشمن ہوگا وہ اللہ کا معاذ اللہ دشمن ہوگا۔ اور اس بات کو بیان کرتے ہوئے اس آیت میں فرمایا ہے کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اگر کوئی شخص جبرائیل کا دشمن ہوگا تو اللہ کو کیا پرواہ ہو سکتی ہے، ہوا کرے۔ تو قرآن اترا ہی اللہ کی اجازت سے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی اس کتاب کو بھی اور اس کے لکھی ہوئی ہر چیز کو لے کر گئے۔ اور ان کے پاس جو کتاب تھی توریت، اس میں بھی ذکر ہے پہلے کی کتابوں کی اور آخری نبی کی تشریف لانے کا ذکر ہے، اور یہ ایمان والوں کی ہدایت ہے اور خوشخبری ہے کہ ان کے ایمان اور عمل صالحہ کے نتیجے میں آخرت کی زندگی ان کے لیے بہترین ہوگی۔ تو یہ تھا آیت نمبر 97۔ اب آتے ہیں آیت نمبر 98۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسولہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا اور رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے تو وہ سن رکھے کہ اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ اب اس آیت کو وضاحت کی خیر ضرورت تو ہے ہی نہیں، کیونکہ بہت آسان ترجمہ ہے اور ترجمے میں ہی سب کچھ تفسیر ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ رسولوں اور فرشتوں اور جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھنا تو خود اللہ سے دشمنی ہے، معاذ اللہ۔ تو گویا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں، اور پھر فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر سن لو کہ اللہ تعالیٰ بھی کافروں کا دشمن ہے۔ تو یہ اس آیت کا مختصر سا تفسیر ہے۔ یہاں پر میں ایک چھوٹا سا ایک جنرل نالج کے لیے ایک دو باتیں رکھوں گی، اور وہ یہ کہ قرآن میں فرشتوں کے لیے جو لفظ آیا ہے، جو لفظ استعمال ہوا ہے، وہ ہے ملائکہ، اور حدیثوں میں بھی آپ کو لفظ ملے گا ملائکہ۔ اور عربی زبان میں ملائکہ کہتے ہیں پیغام۔ عربی کے جو ورڈز ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی روٹ ورڈ سے بنتے ہیں۔ خیر ہم اس ڈیپتھ میں تو نہیں جائیں گے، بس یہ کہ ملائکہ جمع ہے ملک بھی اور لوگ بھی۔ اصل بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ اس کے معنی عربی میں ہے پیغام۔ تو ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات، جبرائیل علیہ السلام کا یہ ذکر آیا تو جبرائیل کے معنی صحیح بخاری میں عبرانی یعنی کہ ہبریو جو لینگویج ہے اس میں جبر کہتے ہیں بندے کو، اور ایل کہتے ہیں اللہ کو۔ جبریل اللہ کا بندہ، جس طریقے سے میں نے پہلے بھی بتایا تھا اسرائیل، اسرا کہتے ہیں بندے کو اور ایل کہتے ہیں اللہ کو، تو اسرائیل اللہ کا بندہ۔ تو اسی طریقے سے ایل ہمیشہ یاد رکھیے گا ہبریو زبان میں اللہ کو کہتے ہیں، اور اس میں جبر جو ہے تو وہ اللہ کا بندہ، تو جبرائیل۔ اسی طرح میکائیل، اس کا بھی وہی ہے، میکا جو ہے بندے کو کہتے ہیں، ایل اللہ کو کہتے ہیں، میکائیل اللہ کا بندہ۔ اسرافیل کا بھی سیم وہی ہے کہ اسرا بندہ اور ایل اللہ کا بندہ۔ تو یہ تینوں معنی امام بخاری کی کتاب تفسیر میں بیان ہیں، لیکن اسرائیل کا نام کسی حدیث کی کتاب میں نہیں آیا۔ اسرائیل، یہ جو چار بڑے فرشتے ہیں
جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، یہ 3 کے آئے ہیں، لیکن اسرائیل علیہ السلام کا نہیں آیا، بلکہ قرآن کے اندر اسرائیل علیہ السلام کا جو لفظ، یہ جو نام استعمال کیا گیا وہ ہے ملک الموت۔ البتہ جو لوگ تھوڑا بہت حدیثوں کی کتابوں کو جانتے ہیں تو وہ یہ نام ضرور جانتے ہوں کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث ہیں، انہوں نے فتح الباری میں بعض صحابہ اکرام اور تابعین سے اسرائیل علیہ السلام کا نام نقل کیا ہے، اور چونکہ یہ تینوں کی مناسبت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیل کے معنی بھی اللہ کا بندہ ہے، اسرائیل۔ تو یہ ہو گئی دوسری بات۔ تیسری بات یہ کہ ویسے تو یہ سبھی بات میں نے پہلے بھی بات رکھی تھی اور کافی لوگ جانتے ہیں اس بات کو، لیکن میں پھر بھی دوبارہ یہ بات رکھوں گی کیونکہ یہاں ذکر آیا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار جبرائیل امین وحی لائے، تو یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں صرف 2 دفعہ دیکھا، ایک دفعہ زمین پر اور دوسری مرتبہ معراج کی رات پر آسمان پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے 600 پر تھے، 600 پر، اور پورے آسمان کو گھیرے ہوئے تھے۔ اور پھر ایک سوال یہاں پر میں اور رکھنا چاہوں گی کہ اس آیت میں جو فرمایا اللہ رب العزت نے کہ فرشتوں اور جبرائیل اور میکائیل، تو جب ملائکہ یعنی فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے، تو جب ملائکہ کہہ دیا تو ملائکہ سے مراد تو فرشتے ہی ہیں، تو یہ ایک لفظ ہی کافی ہے، اس میں جبرائیل علیہ السلام بھی آتے ہیں، میکائیل علیہ السلام بھی آتے ہیں، سب آ جاتے ہیں، تمام فرشتے آ جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے فرشتے ایک جگہ کہہ کے آگے جبرائیل علیہ السلام کا نام الگ منشن کیا ہے، میکائیل علیہ السلام کا منشن الگ کیا ہے نام، کیوں؟ تو ان دونوں کا نام اس لیے خصوصی طور پر لیا گیا تاکہ مسئلہ جو تھا، جو مسائل بالکل صاف ہو جائیں اور یہودی جان لیں کہ ان میں سے کسی سے بھی دشمنی اللہ سے دشمنی ہے، کیونکہ اللہ کے علم میں ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اور جو یہ یہودی ہیں کل کو یہ نہ کہیں کہ ہم نے تو فرشتوں پر ایمان لاتے، ہماری دشمنی تو خاص ان سے ہے جو وہی لاتے تھے۔ اس لیے اللہ نے پہلے سے ہی ان کے نام منشن الگ کیے کہ تمام فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام، تاکہ کوئی بہانہ باقی نہ رہے۔ اب وہی کے لیے تو جبرائیل علیہ السلام مقرر تھے، لیکن یہاں پر پھر میکائیل علیہ السلام کا کیوں الگ سے نام منشن کیا، یہ بھی ایک سوال۔ تو وہ اس لیے کہ میکائیل علیہ السلام بھی کبھی کبھی انبیاء کرام کے پاس آتے رہے، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع میں وہ تھے، لیکن وہی تو صرف جبرائیل علیہ السلام ہی پر مقرر تھی، میکائیل علیہ السلام پر بارش برسانے کی ذمہ داری۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو ایک جنرل نالج کی تھیں جو کہ میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی، تو وہ آپ کے سامنے شیئر کر دیں۔ اب آتے ہیں آیت نمبر 99۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور بے شک ہم نے آپ پر ایسی آیتیں اتاری ہیں جو حق کو آشکار کرنے والی ہیں، اور ان کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان ہیں۔ اب اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو اس وقت اس زمانے میں یہودیوں کے 10 بڑے عالم وہاں موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ عالم تمام کے تمام ایمان لے آتے تو کوئی یہودی باقی نہ رہے گا، سب ایمان لے آئیں گے۔ ان میں صرف عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے، باقی سب بے ایمان رہے، اور انہی میں سے ایک عالم ابن سوریہ تھے۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ آخری نبی ہونے کا دعوے دار کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو دعویٰ کر رہے ہیں، اس دعوے کے ثبوت میں آپ ہمیں کوئی واضح کھلی نشانی بتا دیجئے کہ ہم پہچان لیں۔ تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، کہ ہم نے آپ کی طرف کھلی نشانیاں نازل کی ہیں، جس شخص میں ذرہ بھر بھی انصاف ہوگا وہ ان نشانیوں کا انکار نہیں کر سکے گا۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، ان کھلی نشانیوں کا انکار صرف کون کرتا ہے؟ نافرمان لوگ ہی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر آیت نمبر 100 and 101 رکھتے ہیں۔
أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 100 and 101 میں کہ یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ ان لوگوں نے جب کوئی عہد کیا ان کے ایک گروہ نے یعنی کہ ایک گروپ نے اسے ہمیشہ توڑ پھینکا، بلکہ ان سے اکثر لوگ ایمان لاتے ہی نہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آئے جو اس توریت کی تصدیق کر رہے تھے جو ان کے پاس ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب توریت اور انجیل کو اس طرح پس پشت ڈال دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہ تھے کہ اس میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہدایت دی گئی ہے۔ تو اب ان آیات میں فرمایا کہ ان کی فطرت میں خرابیاں ہی خرابیاں ہیں۔ ان میں سے جب بھی کبھی کسی نے کوئی عہد کیا، وعدہ کیا، تو اس میں سے ایک گروپ نے اس عہد کو توڑ دیا اور اس کی وجہ سے اس کی اکثریت لوگ جو ہیں ایمان نہیں لا سکے، یہاں تک کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ کہ ان کے پاس رسول یعنی نبی کریم تشریف لے آئے جو تصدیق کرنے والے ہیں، جو ان یہودیوں کے پاس ہے یعنی توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، تو پھر یہ ہوا کہ اہل کتاب میں سے ایک گروپ نے پھینک دیا اپنے پیچھے۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی اللہ کی کتاب توریت سے منہ موڑ لیا۔ اگر یہ لوگ اللہ کی کتاب کو کسی درجے میں تسلیم کرتے تو خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور قرآن پاک کو بھی مان لیتے، مگر انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیچھے ڈال دیا۔ پیچھے ڈالنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس میں چینجز کر ڈالیں، الفاظ تبدیل کر دیا، الفاظ کے معنی بدل دیے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اس طرح کیا کہ جیسے وہ جانتے ہی نہیں کہ اللہ کی کتاب میں کیا پیشن گوئی یعنی آگے کیا بتایا جا رہا ہے۔ تو کون سی علامتیں بتائی گئی ہیں اس کے اندر جن کی روشنی میں اللہ کی کتاب اور آخری رسول کی پہچان ہو سکے؟ کأنہم لا یعلمون، جیسے کہ وہ جانتے ہی نہیں تھے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں اور ان میں یہ تمام باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارا یہاں پہ مکمل ہوا۔ آئندہ پروگرام میں ہم 102 سے شروع کریں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، آمین یا رب العالمین۔